السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ سورہ القیامہ کی دو آیتیں ابھی ہم نے اس کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا ترجمانی یوں ہے: نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں یہ بات آئی کہ پہلی آیت کے لفظ القیامہ سے اس سورہ کا نام قرار دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، جس طریقے سے سورہ طٰہٰ، سورہ اعلیٰ کے اندر کہ آپ اس قرآن مجید کو پڑھنے میں جلد بازی نہ کریں، کیونکہ اس کو پڑھوا دینا، اس کو یاد کرانا اور اس کو سمجھا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم یہ کرا دیں گے۔ 3 مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ پھر اس صورت کے اندر منکرین آخرت کا انکار کرنے والوں کو ان کے ایک ایک ڈاؤٹ کا، شبے کا، اعتراض کا جواب دیا گیا، مضبوط دلائل کے ساتھ۔ قیامت اور آخرت کے امکان، وقوع اور وجوب کا ثبوت دیا گیا۔ اب اس آیات کی تفسیر کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں سے اس صورت کی پہلی آیت کی ابتدا ہو رہی۔ نہیں یعنی کلام کی ابتدا نہیں سے کرنا خود بخود اس بات پر دلالت کرتا، یعنی کہ وہاں پر کوئی پہلے سے بات چل رہی تھی، منکرین آپس میں کچھ بات کر رہے تھے، اور اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا، اور آگے کا مضمون وہ ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ بات دراصل کیا تھی۔ قیامت کی تھی وہ بات، قیامت اور آخرت کی زندگی کے تعلق سے تھی وہ بات۔ پھر آگے یہ بات بتائی جا رہی، اس طرز بیان کو اس مثال سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ محض رسول کی صداقت کا اقرار کرنا چاہتے ہوں تو آپ کہیں گے اللہ کی قسم رسول برحق ہے، لیکن اگر کچھ لوگ رسول کی صداقت کا انکار کر رہے ہوں تو آپ جواب میں اپنی بات یوں شروع کریں گے، نہیں اللہ کی قسم رسول برحق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں، بلکہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دراصل اصل بات یہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہلی آیت کے اندر جو چیمے گوئیاں چل رہی تھے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کلام پیش کرنا شروع کیے تو انکار کر رہے تھے، ان کے ذہنوں میں بات نہیں بیٹھ رہی تھی کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ تو ان چیمے گوئیوں کے تعلق سے یہ چل رہی کہ نہیں تم جو باتیں کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ آیت نمبر 2 ہے، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ جیسا بھی گزشتہ بھی ہمارے مطالعے میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتا ہے، انسان کے قسم کھانے اور اس کے قسم کھانے میں فرق ہے۔ انسان اس چیز کی عظمت یا اس کے خوف یا اس کی عزت میں قسم کھاتا ہے، لیکن اللہ کا معاملہ ایسے نہیں۔ اللہ جو انسان جن چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہے، اس چیزوں کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ پیش کر کے قسم کھا کر کہتا ہے کہ جو بات آگے کہنے والی اصل میں وہ بات صحیح ہے۔ ایسے جس طریقے سے سورۃ العصر، سورۃ الشمس، سورہ لیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر باتیں بیان کی ہیں، تو یہاں پر
نفس کہتا ہوں کہ ملامت کرنے والے نفس کی کہا گیا۔ اب یہ اس کی تفسیر تھوڑی اہم ہے اور تھوڑی لمبی بھی ہے، لیکن ذرا غور سے سننا ضروری ہے چونکہ تھوڑا ڈیفیکلٹ بھی ہے۔ قرآن مجید میں نفس انسانی کی 3 قسموں کا ذکر کیا گیا۔ انسان کا جو نفس ہے، کانشینس، ضمیر جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس کا 3 ٹائپ کے ہیں۔ ایک وہ نفس جو انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے نا، ہوتا ہے نا کہ بار بار انسان جو ہے برائی کے اوپر جو ہے وہ یعنی وہ چاہتا ہے کہ وہ کرے، غلط کام کرے یا کچھ برا یہ کرے، سوچے برا کہا یہ کرے تو گناہ کا کام یہ کرے، ایسی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اکساتا۔ اس کا نام کیا ہے؟ نفس امارہ۔ جو نفس ہم کو برائیوں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزادی دی ہے، ہم اچھا کام بھی کر سکتے، برا کام بھی کر سکتے، تو برا کام جو کرنے پر نفس ہم کو اکساتا اسے کیا کہتے؟ نفس امارہ کہتے، جو برے کا اکساتا۔ انسان کے 2 بڑے دشمن ہیں، ایک تو شیطان ہے، دوسرا اس کا نفس، اس کا دل۔ تو اس میں جو نفس ہمارا دل جو برائی کرنے کو جو چاہتا ہے نا، اس کا نام نفس امارہ ہے، پہلا۔ دوسرا وہ نفس جو غلط کام کرنے یا غلط سوچنے یا بری نیت رکھنے پر نادم ہوتا، شرمندہ ہوتا اور انسان کو اس پر ملامت کرتا ہے، ارے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے نماز نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، مجھے گالی نہیں دینا چاہیے تھا، یہ تمام چیزیں ایسا اس کو جو ہے نا اس کے اوپر ملامت کرتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ لوامہ۔ برائی کو جو اکساتا وہ نفس کا نام امارہ۔ اور جو اس کا جو نفس جو ہے ہم کو نادم ہوتا، شرمندہ کراتا برے کام، تو وہ اس کا نام کیا ہے؟ لوامہ ہے۔ اور اسی کو ہم آج کل کی اصطلاح میں ضمیر کہتے ہیں، کانشینس کہتے ہیں۔ یہ 2 ٹائپ کے ہو گئے۔ تیسرا وہ نفس ہے جو صحیح راستے پر چلنے اور غلط راستہ چھوڑ دینے میں اطمینان محسوس کرتا ہے، یہ ہے۔ اب دیکھو ابھی کبھی غور کرو کہ ابھی نماز پڑھنے کے بعد میں کتنا سکون ملتا کہ ہم نے ایک اللہ کا فرض ادا کر دیا، کسی کی ہم نے مدد کر دی، ہم نے جو ہے اس کا یہ کر دیا، مدد کر دی، دل کو اطمینان ملتا ہے۔ کسی کے کام آئے، کسی کے ضرورت مند کی ضرورت پوری کی تو اس میں جو ہے نا بہت سکون ملتا۔ تو یہ چیزیں تم لوگ گریجولی جیسے جیسے یہ ہوں گے بڑھتے جائیں گے، جو ہے سمجھ میں آتا جائیں گا۔ تو انسان جو ہے ہر سچویشن میں 3 اس سے گزرتا ہے۔ ایک تو اچھا کام کرنے کے اس میں شیطان روکتا ہے، نفس اس کے اوپر یہ کرتا ہے برائی کی طرف یہ نفس امارہ، اور دوسرا جو ہے وہ ملامت کرتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ نفس لوامہ ہے۔ تو یہ 3 نفس، اس کو یاد رکھو اور بار بار اس کو پڑھنا یا اس کو سمجھنا یا سننا تو اس سے یاد رہیں گا، یہ چیزیں یاد رہتی ہیں، کیونکہ ان چیزوں کو ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں اپنانا۔ کبھی یہ ہو رہا ہے بھائی ہمیں جھوٹ بھی کرنا ہے، کبھی ہم کو ایسا ہو رہا ہے تو ہمارا نفس وہ ٹائم پر ہم کو ملامت کرتا ہے۔ اچھے کام کی طرف جانا تو مطمئن ہوتا، ہم نے اللہ کا ایک نماز پڑھ لی، اللہ کا ایک فرض ہم نے ادا کیا، سکون ہے ایسا۔ تو یہ چیز اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم جس بات پر کھائی ہے اسے بیان نہیں کیا، کیونکہ بات کا فقرہ خود اس بات پر دلالت کر رہا ہے۔ قسم اس بات پر کھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ ضرور پیدا کرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ ضرور پیدا کرے گا۔ تو ایک سمپل سی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں، ایک بیج ہے، آم کا ہی بیج، یہ گٹلی لے لو، ایک آم ہے، اس کا ہم نے کھا لیا، مغز کھانے بعد جو گٹلی ہے ہم نے پھینک دیا یا ہم نے اس کو زمین میں یہ کر دیا، تو جب اسے سوٹیبل ٹیمپریچر، مٹی، پانی جب مل جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ دوبارہ پیڑ بن کے نکلتا ہے، پھر پیڑ بنتا، پھول ہوتے،
پھر آم کیری آم بن کے پھر یہ ہوتا. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ آئے دن ہم کو ان چیزوں سے سمجھا رہا کہ جس طریقے سے ان نباتات کے اندر بیج کے ذریعے سے گیہوں کا دانہ ہو، چاول کا ہو، کسی بھی گیہوں کا ڈالیں گے تو گیہوں ہی پیدا ہو کر آئے گا، چاول نہیں آئے گا. چاول کا ڈالیں گے چال. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا. تو یہ سمجھنا بہت آسان ہے، آج کے دور میں سمجھنا بہت آسان ہے. کیونکہ آج سائنس یہ کہتی ہے جینس، ہم نے سنا جینس کروموزومس، ایکس کروموزوم، وائی کروموزوم، اس کے اندر باریک جین کا جو انسان کی کیریکٹر کو بناتا، آئیڈینٹیفائی کرتا، وہ ایسا ہے جین کہ جیسے کہ ایک بڑے گھاس کے اندر جو ایک سوئی کو دیکھنا، ایسے ہے وہ ڈھونڈنا. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ یہ تو وہ جین بھی کافی ہے کہ مطلب انسان کو وجود میں لے آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ریسورسز سے جمع کرنا مشکل نہیں ہے. اب انسان ہے، انسان کے اندر اب یہ جسم ہے، ہڈی ہے، خون ہے، پانی ہے، پھر بعد میں جوسس ہے، اندر باڈی کے اندر جوسس ہے جو ہمارا اسٹمک کے اندر جو غذا روٹی چاول جو کھاتے ہیں ہم وہ ڈائجسٹ کرتے ہیں. کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ وہ ایسڈس ہوتے ہیں، وہ ہائیڈروکلورک ایسڈ بھی ہوتی ہے، سلفرک ایسڈ بھی ہوتی ہے، انزائمس ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کرتے ہیں. تو اب یہ چیزیں اسی شکل میں اللہ تعالیٰ کن فیکون کہے تو ہو جاتا. لیکن بنانے کی کسی وسائل کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، ہاتھ لے کر آؤ جوڑ دو، پیر ٹوٹا ہوا ہے، ایسا نہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کن فیکون. سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ زمین اپنے اندر کا بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی. تو زمین سے آج جس طریقے سے ہم انسان کو قبرستان میں دفن کرتے ہیں، تدفین کرتے ہیں، پھر وہ گل سڑ جاتا ہے، کئی سال کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے پتہ نہیں چلتا. لیکن جب اٹھتے ہیں تو پھر ہم اسی شکل میں اٹھیں گے، یہی شکل ہماری ہوگی. دیکھو کتنا ڈینجرس ہے. ابھی ہم خود امیجن کرو آنکھ بند کر کے، اب یہاں ہم اچھے پلنگ پہ سو رہے، نیچے سو رہے، اے سی میں سو رہے، اوڑھ کے سو رہے، انتقال ہو گیا تو یہ ہمارے آنکھ بند ہو جائیں گے، نہ ہاتھ ہلے گا نہ پیر ہلے گا، اور ہمارے جسم کو لے جا کر زمین میں دفن کر دیں گے، کئی ٹن مٹی ڈال دیں گے اس کے اوپر. اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ہم کو ہوش حواس اگر دے دیا، کیا حالت ہوں گی ہماری، کیا حالت ہوں گی. امیجن کرو. کیا وہ قدرت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ؟ وہ تو جو سوال جواب تو پوچھے گا مرنے کے بعد. تو 3 سوال ہے ہی ہے، تمہارا دین کیا، تمہارے رسول کون ہے، تمہارا رب کون ہے، یہ تو پوچھے گا اللہ تعالیٰ، تو دینا ہی پڑے گا. تو کیا حشر ہوں گا. ایک حدیث جو بڑی مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو خبر ہے وہ روزانہ پکارتی ہے، 4 چیزوں کے تعلق سے پکار دے، لیکن انسان غافل ہے. کیا پکارتی ہے وہ؟ میں تنہائی کا گھر ہوں، وہاں پر ہم کو تنہا رہنا ہے، نہ امی ابا ساتھ رہیں گے، نہ بھائی بہن ساتھ رہیں گے، نہ بیوی بچے، نہ شوہر، کوئی ساتھ نہیں رہتا. نہیں، میں تنہائی کا گھر ہوں. دوسرا، میں مٹی کا گھر ہوں، مٹی کا. یہاں پر ہم بچھانے کے لیے، اوڑھنے کے لیے تکیے وہ یہ، لیکن وہاں پہ دیواریں مٹی، بستر مٹی، تکیا مٹی، اور سب یہ چیز رہیں گی، مٹی کا گھر ہوں. تیسری چیز کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، کیڑے مکوڑے. آج اگر ہم ایسا ہے، مچھر، چھوٹا سا معاملی سے مچھر سے کتنا پریشان ہوتے ہیں، ملیریا سے لے کے ڈینگو سے لے کے کیا کیا پیدا کرتا، وہ بیماری دیتا. تو یہ آج ہم جو ہے مچھر بیٹھا تو ہٹا سکتے، مار سکتے، لیکن وہاں پر کیسے کیسے بچھو، کیسے کیسے سانپ، کیسے کیسے زہریلے یہ جو انکار کر ڈسیں گے کریں گے. یہ سب فیکٹس ہیں، یہ ریالٹی ہے. یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ حقیقت ہے، اور اس پر ایمان ہونا ضروری ہے. یہی تو ہمارا ایمان ہے، اور یہی ایمان، یہی خوف خدا، یہی چیز ہم کو اور نیک کام کرنے کی
ترغیب موٹیویشن دے گی اور برائی سے بچنے کو روکے گی. یہی چیز ہے جو یہ کر. تو یہ چیز پھر چوتھی چیز جو قبر پکارتی ہے، میں مسافرت کا گھر ہوں، یہاں سے وہیں پہ رہنا ہے، وہاں سے پھر برزخ میں برزخ کا ہے، وہاں پہ روح جمع رہیں گے. ہاں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو رکھے گا، جب دوبارہ اٹھائیں گا تو پھر روح دوبارہ ہمارے جسموں کے اندر ڈال دے گا. اسی شکل میں ہم اٹھیں گے. 30-32 سال، ابھی ہم 60 سال 80 سال کی عمر میں اگر ہمارا انتقال ہوا تب بھی جو ہے ہم اٹھیں گے، 30-32 سال کی عمر میں اٹھیں گے. تو برہنہ اٹھیں گے. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دن ہم برہنہ رہیں گے، کہ ایک دوسرے کو ہم برہنہ دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ایسا یہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کے بارے میں ہوش نہیں رہے گا. ایسا ہے. تو یہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ مکی صورتوں کے اندر اور ان صورتوں کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ دہراتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری زندگی، عارضی زندگی ہے. ابدی زندگی کی تم تیاری کرو اور تم جو ہے اچھے چیزوں کو اختیار کرو، برائیوں سے بچو. برائیوں سے بچنا بھی صدقہ ہے. جیسے ہمارے سامنے بات ہے، کتنی اہم بات ہے، کتنی یہ چیزیں ہیں. تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ یہ یاد دلا رہا ہے کہ انسان کو جو ہے ہم دوبارہ پیدا کرے گا. ایسا کرنے پر وہ پوری طرح قادر ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا کہ اس بات پر ان دو چیزوں کی قسم کس مناسبت سے کھائی گئی ہے. تو انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں اپنی امان میں رکھے، عزت میں رکھے، محفوظ رکھیں، شر سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.